सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ हैं वहाँ पे मौजूद। सर, अब तो कई शहरों से इस तरह के इश्तिहारात तकसीम किए जा रहे हैं कि अहमदी जो है पाकिस्तान में कुर्बानी का जानवर ज़िबा नहीं कर सकते। तो अभी आपने भी मुझे भेजे, ज़रा बताएं कहाँ-कहाँ से ये इस तरह के ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये जो है तकरीबन एक तो हमें ननकाना साहब से मिला है, उसके बाद लाहौर में भी हुआ है, और ये जो है ये छांगा मांगा में भी एक दरखास्त बकायदा तौर पर लिख कर तो एसएचओ थाना छांगा मांगा को दी गई है। और ये मेहर फारूक कमांडो वहाँ के जो लोकल सियासी और मजहबी रहनुमा है, ये उनकी तरफ से दी गई है। और उसकी जो उसमें जो हेडिंग दी गई है उसमें ये लिखा गया है कि जो दरखास्त बराए अमल दरामद कानून 298 ताज़ीरात पाकिस्तान कादियानी गैर कानूनी सरगर्मियां और सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो है 1993 SCMR 17/18 की बाबत कादियानियों की तरफ से शार इस्लाम का इस्तेमाल कुर्बानी और ईद का इस्तेमाल। उन्होंने ये बताया है कि क्योंकि ये ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 298 के तहत खुद को मुसलमान नहीं कहलवा सकते और ना ही अपने मजहब को इस्लाम कह सकते हैं, तो मुख्तलिफ हाई कोर्ट का रेफरेंस दिया गया बीच में कि शरई कोर्ट के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट के फैसला के मुताबिक 1993 के मुताबिक कादियानी गैर मुस्लिम है और शायर इस्लाम इस्तेमाल नहीं कर सकते और अपने मुल्क की तबलीग नहीं कर सकते। ईद उल अजहा की आमिद है और इस मौका पर कादियानी ईद के इज्तिमा मुनक्कब करते हैं जिसमें अपने मजहब की तबलीग करते हैं और कानून की खिलाफ वर्जियां करते हैं और जानवरों की कुर्बानी करते हैं और खुद को मुसलमान जाहिर करते हैं, जो कि आइन की रूह से कानून है। लिहाजा बराए मेहरबानी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो जाए, इसलिए आपसे दरखास्त की जाती है कि आप इसके कानून पर अमल दरामद करवाएं और अमन अमान की सूरत खराब ना हो। अच्छा सर, ये मुख्तलिफ इलाकों में जो है जी ये जो इस तरह के पेपर जारी किए जा रहे हैं, और आप समझते हैं कि जिस तरह लाहौर से भी जो लाहौर के डीसीओ है उन्होंने ऑर्डर जारी किया है, तो इससे जो लोग भी वहाँ अहमदी हैं वो मुतासर होंगे? जो आप दोबारा बताइए क्या कह रहे मैंने थे, कहा उसके बाद लोग मुतासर होंगे जो अहमदी वहाँ पे हैं, कुर्बानी करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए तो मुश्किलात पैदा होंगी अब। जी बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है कि जो यहाँ जो मुख्तलिफ शहरों में पंजाब में जैसे ये मेन इलाके हैं, शेखुपुरा है, ननकाना साहब है, लाहौर है और इनके जो नवाही इलाके हैं साइड के, वहाँ पर परेशानी जिस तरह पहले भी आपको रिपोर्टली बताया था कि वहाँ पर इनको सख्ती से पुलिस की तरफ से भी प्रेशराइज किया जाता है और इंतजामिया जो है लोकल गवर्नमेंट भी इनको प्रेशराइज करती है कि आप जो ईद आ रही है और इसकी वजह से आप बाहर बकरे वगैरह ना बांधे, कोई ये ना देखे कि आपके पास बकरा है या आप किसी चीज में कुर्बानी कर रहे हैं। बाद एक दफा ये भी रिपोर्ट में आई थी कि एक घर में कुर्बानी हो रही थी तो साथ हमसाया ने ऊपर से उसकी फिल्म बना के बंद कर दी तो उनको पकड़ लिया। तो ये जो है इनके अंदर बहुत ज्यादा तशवीश पाई जा रही है कि कुर्बानी के लिहाज से पहले तो ये होता था कि आप अपनी चार दीवारी के अंदर कोई भी चीज कुर्बानी या कोई भी इवेंट्स कर सकते थे, लेकिन अब सख्ती से इसलिए भी मना किया गया, बल्कि पुलिस यहाँ तक भी हमें रिपोर्टली पता लगता है कि बाज़ औक़ात लोगों को जो कि अहमदी कम्युनिटी के अफराद हैं उनको बुला के उनसे लिखवा लेती है कि जी अगर आप कुर्बानी करेंगे तो आप अपने खुद जिम्मेदार होंगे, तो इसलिए इनमें बहुत ज्यादा तशवीश पाई जाती है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब सरगोदा में जो डॉक्टर शेख महमूद साहब है उनको कत्ल किया गया, उससे पहले बाकायदा धमकियाँ दी गई और अब फिर इस तरह की सूरत-ए-हाल सामने आ रही है। ज़रा बताइए, क्या ये चिनाब नगर से कुछ मील के फासले पर एक इलाका है लालियाँ, और वहाँ से हमें इत्तला मिली है कि वहाँ के जो वकला हैं अहमदी, उनको कोई धमकियाँ दी जा रही हैं? जी बिल्कुल इसी तरह है। वहाँ पर जो तहसील जो लालिया में कोर्ट्स है, वहाँ पर जो अहमदी वकला है उनको जो वहाँ पर वो अपने केस है जो हुकूमत के और जो लोगों की तरफ से उनके खिलाफ किए जाते हैं, जब वो कोर्ट में पेश होती हैं तो वो उनको फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी तरह वहाँ पर ये बात रिपोर्ट में हमारे सामने आई है कि वहाँ पर जो वकला है जिनका तल्लक अहमदिया जमात से है, उनको ये थ्रेट किया जा रहा है, उनको ये कहा जा रहा है कि जैसे यहाँ तक रेफरेंस दिया जा रहा है कि जैसे हमने जो है वो शेख डॉक्टर साहब को जो शेख महमूद साहब थे उनको गोलियां मार कर कत्ल किया था, अब आपकी बारी है, अब आपको भी हम मार देंगे। तो ये वकला के साथ अक्सर पेशतर इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, बल्कि बाद वकला की तरफ से ये भी बताया गया कि अक्सर पेशतर हमें जो है वो अनजान नंबर से कॉल आती है कि आप जो है वो अपने मजहब की प्रचार कर रहे हैं, आप
قادیانی ہے, ہم آپ کو مار دیں گے, آپ کوर्ट میں نہ آیا کریں. تو یہ بہت زیادہ مشکلات ہے. اسی طرح کی جو رپورٹلی ہمیں اطلاعات ملی تھی تحصیل نالیہ سے. اچھا سر، یہ وکلاء جو ہیں وہ پولیس کے پاس نہیں جاتے کہ دیکھیں پہلے ہمارا اس طرح یہاں ایک اور ڈاکٹر ہے اسے قتل کر دیا گیا، اب ہمیں بھی دھمکیاں دی جا رہی ہے، اور بعد میں کہتے ہیں جناب بندہ قتل ہو گیا اور ہوا کچھ بھی نہیں، نہ کوئی پکڑا گیا، پکڑا بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، یا تو پکڑے جانے کے بعد کوئی کسی کو وہاں پہ انصاف مل سکے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ ہاں جی بالکل، جو وکلاء ہے وہ اپنا رائٹ تو استعمال کر سکتی ہے، ہر بندے کو اپنا سیلف ڈیفینس کرنے کا حق ہے۔ اگر پاکستان میں کسی کو کوئی دھمکی دیتا ہے، بدریہ فون دیتا ہے یا کچھ لکھ کر دیتا ہے یا ویسے دھمکی دیتا ہے، تو قانون تو یہ کہتا ہے کہ آپ تھانے میں اس کے خلاف اپلیکیشن دے دیں، اور پولیس جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ جو اس پہ قانونی کارروائی ہوگی وہ کرے گی۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ اگر پاکستان میں کسی کے خلاف کوئی کارروائی کی جاتی ہے یا کسی کو پکڑا جاتا ہے تو ان کو انصاف نہیں ملتا، اور وہ بہت دیر لمبا کیس چلتا ہے، اور لمبا کیس چلتے چلتے کچھ عرصے کے بعد، کچھ سال، 2 سال، 2.5 سال کے بعد ان کی ضمانت منظور ہو جاتی ہے، اور پیچھے پرسو کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور یہ وکلاء جو ہے وہ اس وقت کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے کیس کا دفاع کریں، لیکن جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سرکاری طور پر پولیس کی طرف سے اور دوسرے لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ جو ہے وہ پریشر دیا جاتا ہے، تو پریشر کی وجہ سے پھر وہ کیسز میں زیادہ جو ہے وہ جج صاحب کے سامنے بات نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے اوپر بھی پریشر ہوتا ہے۔ تو جہاں تک ہو سکتا ہے وہ اپنا کیس کو ڈیفینس کرتے ہیں، کیونکہ ایک طرف جو ہے وہ وکلاء کھڑے ہوتے ہیں، دوسری طرف 100-150 کا مجمع کھڑا ہوتا ہے اور نعرے بازی، عدالت میں نعرے بازی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے جو جج صاحبان ہوتے ہیں وہ بھی اسی پریشر کے اندر آ جاتے ہیں، اور جو خدا رہ کے وکیل ہے وہ بھی اسی پریشر میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، کیا حالات چل رہے ہیں؟ عید قریب آ رہی ہے، تو میں تو دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ کہ 1.5 کروڑ روپے کا جانور وہاں پہ لگا ہوا ہے، 50 لاکھ کا۔ اتنی رقم قربانی کے لیے لوگوں کے پاس کہاں سے آ جاتی ہے؟ دیکھیں جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ 1.5 کروڑ روپے، 20 لاکھ، 40 لاکھ روپے کی گائے بھی مل رہی ہے، 5 لاکھ، 6 لاکھ روپے کے بکرے بھی ہیں۔ دیکھیں جی یہ تو لوگ خرید رہے ہیں، جو وہ تو خرید کا تو اسی وقت پتہ لگتا ہے جس وقت وہ منڈی میں جاتی ہے تو دیکھتے ہیں، تو وہاں پر تو ایسا طبقہ بھی ہے جو بالکل جو یہ گمان کرتا تھا کہ ہم 60 ہزار روپے میں پیسے جوڑ کے رکھتے ہیں کہ چلو عید آئے گی اور ہم اس کے بعد ہم بھی قربانی میں شامل ہو جائیں گے، ہم بھی سنت ابراہیم بھی پوری کریں گے، لیکن مہنگائی کی وجہ سے اور جو اسکولوں کی فیسیں ہیں اور باقی معاملات ہیں اس کی وجہ سے ہم 50-60 ہزار روپے کرنے کی سخت نہیں رکھتے۔ لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہ 2 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ یہاں تک کی اماؤنٹ کے اندر بڑے بڑے جانور جو ہے وہ بھی دیتے ہیں، پھر اس کو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کرتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کے اندر بالکل کیپیسٹی ہے اس وقت تک، ایک خاص طبقہ ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو یہاں تک استطاعت رکھتا ہے کہ وہ اتنے مہنگے مہنگے جانور لے سکے، باقی جو نارمل افراد ہے اس کی قوت خرید اس وقت بہت زیادہ کم ہے۔ اور ہمارا جو آج سے 2 دن پہلے منڈیوں کا وزٹ ہوا تھا، اس میں شیخو پورہ منڈی تھی، مانگا، اس کے علاوہ یہاں پر جو لاہور کے اطراف میں سندر ہے، مانگا منڈی ہے، یہاں پر بھی جو منڈیاں بنائی گئی تھی وہاں پر جو بیوپاری ہیں ان کا یہی کہنا تھا کہ عید کے اندر بہت کم دن رہ گئے، لیکن ابھی تک وہ ہمارے پاس کسٹمر یا لوگ نہیں آ سکے جس طرح کی ہم امید کرتے تھے۔ اوپر سے گرمی بھی بہت زیادہ ہے، اور یہاں پر بیٹھ کر جانوروں کے ساتھ اپنے آپ کو، جانوروں کو گرمی سے بچانا اور سامان بیچنا ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہے۔ ہم تو اس امید پر آتے ہیں کہ ہمارے جانور جلدی سے بک جائیں اور ہم چلے جائیں، لیکن یہاں پر ابھی تک گاہک بالکل نظر نہیں آ رہے، تو وہ یہ امید کرتے ہیں کہ شاید عید سے 1 یا 2 دن پہلے لوگوں میں تیزی آ جائے اور پھر وہ ہماری قوت خرید کے مطابق چیز خرید سکے۔ بہت شکریہ سر، یہ تھے جی ہمارے بیورو چیف۔ اچھا، جان سے مارنے کی دھمکیاں جو ہیں بڑی خطرناک ہیں۔ اگر یورپ میں جو لوگ رہتے ہیں کسی کو آپ دھمکی دے دیں تو وہ تو جان کی تو بہت دور کی بات ہے، ویسے کوئی دھمکی دے دے تو مصیبت گلے پڑ جاتی ہے، مگر پاکستان کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور وہاں پہ آئین کی بالادستی ہے، اور لوگوں کو جو پاکستان کے قوانین ہیں وہ مکمل تحفظ دیتے ہیں، ہر شہری کی عزت، آبرو، یہ جان مال سب کچھ محفوظ ہے وہاں پہ، تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ ملک کیونکہ جس طرح لوگ بتاتے ہیں کہ کلمے کے نام پہ حاصل کیا گیا، لیکن کلمہ پڑھنے والوں کو وہاں قتل کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو ڈاکٹر صاحب سرگودا میں قتل ہوئے، اب یہ وکلاء کو جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں ان کو بھی اپنا خیال رکھنا ہوگا۔
اس پولیس پہ نہ رہی ہے، وہ جیسے نہیں وہ کہتا میرے تے نہ رہنا، اس طرح اس پولیس پہ یا کسی پہ نہیں آپ کو رہنا، آپ نے خود اپنی حفاظت کرنی ہے۔ بعد میں جب کوئی قتل ہو جاتا ہے تو چیزیں کئی سامنے آتی ہیں، مگر سب سے ضروری میرے حساب سے جان اپنی جو ہے اس کو محفوظ کرنا۔ اسی وجہ سے لوگ ہجرت کر جاتے ہیں، اسی وجہ سے دوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ ہر چیز میں حکمت عملی، اگر آپ زندہ ہیں تو انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں، بعد میں مر گئے تو کہانیاں رہ جاتی ہیں، یادیں رہ جاتی ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ اپنی حفاظت کریں، اور ان سے کوئی آپ امید نہ رکھیں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ جھوٹی موٹی دھمکیاں دیتے ہیں، یہ اشتہارات سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں اور اس طرح کے اشتہارات پہلے چلا دیے جاتے ہیں، پھر کوئی سار پھرا جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کامرس میں کسی نے لکھا تھا کہ جو سنت ابراہیمی ہے اس کی اپنا انہوں نے تو بڑا واضح لکھا تھا، مگر میں احتیاط سے آپ کو بتا دوں کہ کسی کو حق نہیں کہ کسی کو کوئی روکے، کوئی بھی قربانی کر سکتا ہے، اور یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ ویسے ہی غیر مناسب ہے۔ اور ابھی یہ میں بتا دیتا ہوں کہ جو لوگ وہاں پہ عید کی نماز پڑھیں گے وہاں پہ بھی تحریک لبیک والے ان کا پیچھا کریں گے، قربانی تو بعد میں کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ہی کئی لوگوں کو گرفتار کرنے کا پروگرام بن چکا ہے اور گرفتار کروانے کا پروگرام بن چکا ہے۔ اس لیے وہ جس طرح پھر میں کہہ دوں گا کہ سواری اپنے سامان کی خود حفاظت کرے گی، باقی آپ سمجھدار ہیں۔ وہاں پہ یہ آپ کے ذہن میں ہو کہ شاید جنہوں نے آپ کا پیچھا کرنا انہوں نے بھی عید شید پڑھنی ہے، کوئی ٹینشن نہیں لینی، عید وہ پڑھے نہ پڑھے، مگر ان کے نزدیک آپ کو پریشان کرنا اسی میں ان کو جناب نظر آتا ہے کہ جنت بھی ملے گی، ثواب بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ تو جناب یہ پاکستان کے حالات دن بہ دن جو دیکھ رہے ہیں کافی تکلیف دہ ہیں، اور وہاں پہ جس طرح ابھی بھی بے شمار لوگ مذہب کے نام پہ جیلوں پہ ہیں، یہ نہیں کہ احمدی ہیں، کرسچن بھی ہیں اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی زندگیاں برباد ہو رہی، لیکن حکومت کو کیونکہ اپنے مسائل بہت ہیں، وہ اپنے خوابے شابوں سے انہیں فرصت ملے تو اس طرح توجہ دیں۔ نہیں، ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو آگاہ کریں تاکہ پھر وہی بات ہے یار جی بھی بچ جڑے رہیں ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر